محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کام آپ ضرور کر لیا کریں۔ ان 3 کاموں کو کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسے سننے کے بعد آپ کا دل بڑا خوش ہوگا، اور پھر آپ، مجھے امید ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ان 3 کاموں کو کرنا نہ بھولیں گے۔ آئیے گا، حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ نمبر 1، پہلا کام ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا، کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ پڑھ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے امان اس کے لیے لکھ دے گا۔ جی ہاں، کب؟ اگر اس نے اس کو پڑھا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے امان لکھ دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے یہ اس دعا کو پڑھا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے لیے امان لکھ دیتا ہے۔ جہنم کی آگ نہیں جلائے گی اسے۔ اس کے بعد یہ صبح کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد پیارے دوستو اسی دعا کو پھر آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد اگر پڑھ لیا اور اس کا انتقال رات میں کسی بھی ٹائم ہو گیا تو پھر اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اللہ پاک اس کے لیے آگ سے امان لکھ دے گا۔ تو پیارے دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس ویڈیو کو ہمارے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں یا اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں تو آج سے اقادہ ضرور کر لیں۔ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار بہت مختصر سی دعا ہے، اسے آپ یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کی یہ آرزو، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچے رہیں۔ تو اس دعا کو کون کون پڑھے گا؟ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ حضرت انشاءاللہ اس دعا کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ تو نماز کے بعد، ٹھیک ہے پیارے دوستو، پہلا کام ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد کتنے کام بتائے میں نے آپ کو؟ 3 کام۔ یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام آپ کا ہو گیا۔ اب دیکھیے گا دوسرا کام، دوسرے عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ دوسرا عمل ہے، جیسے کہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، ذکر و استغفار، یعنی فجر کی نماز کے بعد کیا ہے؟ ذکر و استغفار کرنا ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو دیکھیے گا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں آپ، ٹھیک ہے، استغفار کرتے رہیں اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اب آپ کہیں گے کہ ہم استغفار کیسے کریں؟ پہلے تو آپ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھیے گا، جو بھی درود شریف یا آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ پڑھتے رہیں جب تک بھی آپ سے پڑھا جائے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا آپ ذکر کریں، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سورج بلند ہو جائے۔ تب تک آپ یہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے وہیں پر ذکر کرتے رہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے،
اور اس کے بعد آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ تفسیر دور منصور کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس کے دل میں قرآن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اور سب سے افضل عمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ فقہا نے لکھا ہے جو بندہ فجر کے بعد سورہ یاسین یا سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ وسعت عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ تفسیر دور منصور کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا ہے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ اب آئیے گا تیسرا عمل۔ پیارے دوستو، یہ ذکر کرتے کرتے جب آفتاب بلند ہو جائے، طلوع آفتاب تک بیٹھ کر آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرا عمل آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے بارے میں کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر طلوع آفتاب تک اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار میں مبتلا تھے، تو سورج کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں پڑھتے ہیں، ان کا معمول ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے والے کے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور تنگدستی اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہے، جیسے کہ مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں؟ 3 اعمال کرنے کے لیے میں نے بتایا ہے، اور جو بندہ یہ 3 اعمال کرے گا تو اس کے گھر میں کبھی تنگدستی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کاروبار پہلے چل رہا تھا اب نہیں چل رہا ہے، بہت زیادہ تنگدستی آ گئی ہے، بہت زیادہ ہم قرضے میں ڈوب چکے ہیں، بہت زیادہ پریشان حال چل رہے ہیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ میں تو سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم سب کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اور یہاں پر ایک چیز میں اور بتا دوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا، اور اس کی نمازوں کو چھوڑ کر آپ چاہے کیسے بھی وظیفہ کر لیں، آپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے پابندی سے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا، وہ آپ کی نماز ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مشکلیں، کتنی پریشانیاں تو ویسے ہی آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور روزی میں آپ کی برکت ہوگی۔ اب یہاں پر 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو دعا شروع میں بتائی ہے وہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ دوسری چیز آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا ہے، جب ذکر کرتے کرتے طلوع آفتاب ہو جائے، آفتاب بلند ہو جائے، تو عشاء کی نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ 3 اعمال فجر کی نماز کے بعد آپ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی۔ اسے آپ کریے گا۔ کون کون یہ 3 عمل کرے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ حضرت انشاءاللہ آپ یہ تینوں عمل ہم ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔